معزز سامعین گرامی قدر، رمضان بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسے عمل کو بیان کرنے کی کوشش ہوگی کہ جس کو ہم نے صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر جاری و ساری کرنا ہے، اور یہ عمل نیکیوں کے اعمال میں سے کتنا اعلیٰ ہے، کتنا افضل ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پورے قرآن پاک کا ایک اسلوب اٹھائیں۔ آپ کو جب بھی قرآن پاک کے اندر لوگوں کے سوالات ملیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کے جواب دینے کا جو انداز ملے گا، آپ نے ذرا اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیارے حبیب روح کیا ہے، تو جواب دے دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی بنائی ہے جن سے دنوں کا اور مہینوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال، آپ کہہ دیجئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں کا سوال اللہ کے متعلق یا اللہ کے علم کے متعلق یا کسی بھی چیز کی بابت ہوتا تو اللہ رب العزت نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، آپ سے وہ شراب اور جوے کا پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل، جہاں پہ بھی یسألونک عن الجبال قل، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ یہ 10 سے زیادہ آیات اللہ رب العزت نے انسان کے سوالات کے بارے میں قرآن پاک میں نازل کی ہیں، اور ہمیشہ کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، پیارے نبی آپ، قل کے پیچھے جو لفظ محذوف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ گویا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں ابلاغ کرنے کے لیے ہر آیت میں رکھا، لیکن پورے قرآن پاک میں ذرا غور کرنا آپ نے۔ پورے قرآن پاک میں جب بھی سوال ہوا اللہ نے رسول اللہ کو کہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ ایسا سوال ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے اسلوب کو بدل دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اصولی طور پر پورے قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ قل، آپ کہہ دیجئے کہ ایسے ہے، ایسے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درمیان سے آپ کے ابلاغ کو بھی نکالتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو میں براہ راست اپنے بندوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ کو سیڑھی کی، اللہ کو ذریعے کی، اللہ کو واسطے کی، اللہ کو طریقے کی، اللہ کو ایک سلسلے کی، اللہ کو ایک وزیر کی، اللہ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ بڑا دور ہے۔ مولوی کہے گا اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ مولوی کہتا ہے اللہ دور ہے۔ اللہ کی مان لو یا مولوی کی مان لو، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ کس بارے میں قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کی اور میری عقل کے اوپر اگر کوئی پردہ ہو تو ہو۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، کوئی الگ آیت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اے میرے بندوں میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان،
کس بابت میں قریب ہوں؟ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری ہر پکار کے اوپر لبیک کہنے والا ہوں، میں تمہاری ہر پکار کا جواب دینے والا ہوں۔ پکارے اللہ، اور لبیک کس کو کہنا چاہیے؟ انسان کو۔ یہاں پہ پکارے انسان اور لبیک کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل اور ان اللہ یبسط یدہ بالنہار۔ حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ ہر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہاتھ کسے پھیلانا چاہیے؟ بندے کو۔ اللہ تعالیٰ ہر صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پوری کائنات میں ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ پہ صبح ہو رہی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ رات ہو رہی ہے۔ گویا 24 گھنٹے اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں سے یہ اعلان کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مغفرت کا طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا، ہے کوئی مصیبت زدہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو مصیبت زدوں کو مصیبت سے نکالتا ہے، مشکلوں میں شکار لوگوں کو مشکلوں سے نکالتا ہے؟ اس آیت کے آگے ٹکڑا اور ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے مصیبتوں میں، مشکلوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، ہر چیز میں جب تم مبتلا ہو جاؤ تو تمہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں ان پریشانیوں مصیبتوں سے نکال دے؟ عربی گرامر جاننے والے اس اسلوب کو سمجھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود جواب بھی دے رہے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، گویا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو تمہاری مشکلات کو، مصیبتوں کو رفع کرے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا کہ حجر، شجر، قبر، مزار، درگاہ، پتھر، دروازے، درخت، مقدس مختلف جگہیں ہیں جہاں سے دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں وہاں سے ملتی ہے اور جو اللہ نہیں دے سکتا؟ تم اولادیں مانگنے در در کی ٹھوکریں کھانے جاتے ہو، تم اولادوں کے لیے فلاں کام کے لیے، اور کہتے ہو اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہی سے مانگ لیا جائے، پیروں فقیروں سے مانگ لیا جائے، درگاہوں سے مانگ لیا جائے۔ پھر کہتے ہو ہم ان سے نہیں مانگتے اللہ سے ہیں، مانگتے ان سے براہ راست ہو۔ اور نبی کو بھی، پیغمبر کو بھی اگر اولاد کی حاجت ہوئی تو اس نے کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے۔ زکریا کا واقعہ نبیوں کی دعاؤں کا باب، قرآن پاک بھرا ہوا انبیاء کی دعاؤں سے۔ سب نے کس کو پکارا ہے؟ رب کو۔ بن موسم کے پھل مریم کے پاس دیکھے، نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، لیکن نبی صابر بھی ہوتا ہے، نبی صبر کر۔ ایوب بھی صابر تھے نا، بیوی نے کہا تھا دعا کر لیجئے تو ایوب نے جواب میں کیا کہا تھا؟ 70 برس تو خوشحالی دیکھی ہے، ابھی چند برس گزرے ہیں بیماری میں، ابھی سے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا شروع کر دوں؟ صبر کروں گا۔ بنیادی طور پہ انبیاء صبر بھی کرتے ہیں، استقامت بھی کرتے ہیں، لیکن زکریا نے بڑھاپے کے عالم میں مریم کے ہاں بن موسم کے کھل دیکھے۔ نقطہ پہلے بھی پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن وہاں پہ صبر کا دامن چھوڑ دیا اور کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ، مریم کو بن موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو بیوی میری بانچ ہو، میں بوڑھا ہوں، مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے۔ اور لوگوں، انبیاء، رسول اللہ، پیغمبر بھی اولاد لینے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ آپ کہتے ہو نہیں فلاں درگاہ سے مل جاتی ہے، فلاں حجر شجر قبر سے مل جاتی ہے۔ یہ پیغمبر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا بھی ایسے سنتا ہے کہ بیٹے یحییٰ کی بشارت بھی دی اور کہا صرف بیٹے کی بشارت نہیں دوں گا بلکہ نام بھی آسمان کی بلندیوں سے اتار کے اس کا رکھ دوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو آج یہ مغالطہ دور کرنے کی ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے اپنی پوری زندگی کے اندر۔ ہمارے ہاں معاشرے میں غلط العام ہے، جی ہماری دعا نہیں سنی جاتی، جی ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، دعا کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان تعجیل کرے، جلدی کرے۔ اور اگر ہمیں حدیث کا مفہوم سمجھ آ جائے
اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتر جائے تو ہم کبھی بھی اپنی زبان سے یہ جملہ ادا نہ کریں، اور یہ جملہ آپ نے ارادہ کرنا ہے آج کے بعد زبان سے ادا نہیں کرنا۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کا اور میرا ہمیشہ کے لیے عقیدہ بن جانا چاہیے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، میرے بھائیوں ہاتھوں کو بندہ اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس ہستی کے سامنے اٹھا رہا ہے؟ اللہ مالک الملک کے سامنے، جو کون ہے؟ سخی ہے، جواد ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے تو اس کے رب کو یہ ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ہاتھ خالی لوٹتے ہیں؟ ہاں، اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے، ان کو بندہ آدم کے، بندہ مومن کے، بندہ فاسق و فاجر و گناہگار کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حیا آتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا کی ڈیفینیشن بھی دوسری حدیث میں بیان کر دی ہے۔ اگر ہم احادیث ایک دوسرے سے ملاتے چلے جائیں، یہ سارے جو بند باب ہیں یہ کھلتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بنیادی طور کے اوپر ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں اور 3 نتیجے ہوتے ہیں، اور بندہ مومن یہ سمجھتا ہے ایک ہی نتیجہ اس کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ نتیجہ سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے ہاں وہ نتیجہ سب سے کم تر ہوتا ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے کوئی شخص بھی دعا کو نہ چھوڑے۔ افضل العبادت یا دعا افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ دعا کو لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ افضل ترین عبادت ہے، بلکہ اگلی حدیث میں کیا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ افضل ترین عبادت بھی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں۔ پوری نماز ہی دعا کا نام ہے۔ روزہ، اس کے اندر بھی افطار و سحر میں کیا کیا جاتا ہے؟ دعا کی جاتی ہے۔ حج عمرے میں دعا کی جاتی ہے۔ ذکر اذکار بھی دعا ہی کا نام ہے۔ قرآن پاک کی تلاوتیں، مناجات، سماجات، ساری کی ساری یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں اور فریادیں اور دعائیں ہی ہیں۔ تو افضل ترین عبادت بھی دعا ہے، اور دعا ہی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہی عبادت نہیں جی، یہ پکارنا کون سی عبادت ہے؟ یہ عبادت کی بڑی اہم قسم ہے جو غیر اللہ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اس کو بھی کس کے ساتھ خالص کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ آئیے اس حدیث کی طرف۔ دعا کا پہلا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جو ہم نے سمجھا، اس کو عام فہم آپ کو سمجھانے کے لیے مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے 10 لاکھ عنایت کر دے۔ اللہ رب العزت اسے 10 لاکھ عنایت کر دیتے۔ 1 لاکھ مانگا، مل گیا۔ 10,000، 1 لاکھ، 20 لاکھ، جو اس کی طلب تھی اس دن کی یا جو اس کی حاجت تھی اس مہینے کی، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ عید آنے والی ہے، مجھے اتنے پیسے عنایت کر دے۔ اس نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ مل گیا۔ بندہ مومن، بندہ گناہگار، بندہ فاسق و فاجر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری بڑی تکریم کی ہے اور میری دعا کو قبول کر لیا، اور بندوں کے لیے دعا کی قبولیت کا صرف ایک یہی نتیجہ ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر نتیجہ دعا کا یہ نکلے گا تو ہی میری دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ، یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے جو بندوں کے لیے سب سے افضل ہے اور اللہ کے ہاں سب سے کمتر ہے۔ سبحان اللہ، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لاکھ مانگا، لاکھ مل گیا، گاڑی مانگی، گاڑی مل گئی، بنگلہ مانگا، بنگلہ مل گیا، بچے مانگے، بچے مل گئے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے افضل ہے
اور اللہ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے کمتر ہے، تو کیا دعا کا اس سے بہتر نتیجہ بھی ہے؟ جی ہاں، جو اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے 10 لاکھ مانگا تھا، اللہ نے 10 لاکھ تو عنایت نہ کیا، 15 لاکھ تو عنایت نہ کیا، گاڑی تو عنایت نہ کی، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملی، لیکن یوم کتابت تقدیر کے اندر یہ لکھا تھا یہ شخص فلاں دن کو، جمعے کے دن کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روڈ پہ جا رہا ہوگا، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، آنکھ چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا بازو چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا ٹانگ کٹ جائے گی۔ وہ دن آیا، فرشتے جو ان ڈیوٹیوں کے اوپر مقرر ہیں ان ڈیوٹیوں کو نبھاتے ہوئے اس دن اس کی آنکھ کو لینے کے لیے آگے، بازو کو لینے کے لیے آگے، قدم کو لینے کے لیے آگے۔ جب لینے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا رک جاؤ، اس بندے نے فلاں وقت میں میرے سے 10 لاکھ روپیہ مانگا تھا، مفہوماً رکھ رہا ہوں، گاڑی مانگی تھی، بگلا مانگا تھا، میں نے اس کی وہ دعا کا وہ نتیجہ تو نہ دیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن تقدیر کے اندر جو مصیبت، جو آزمائش اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو مٹا دیا، اس کو اس کی آنکھ واپس لٹا دی، اس کو اس کا بازو واپس لٹا دیا، اس کو اس کا قدم واپس لٹا دیا۔ اب مجھے بتائیے ایمانداری سے، آنکھ اچھی ہے کہ 5 لاکھ اچھا ہے؟ بازو اچھا ہے کہ 10 لاکھ اچھا ہے؟ ٹانگ اچھی ہے، گردے اچھے ہیں، دل دماغ اچھا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں؟ یہ اگر محفوظ ہیں، موجود ہیں، انسان دعا کرتا ہے اللہ یہ دے دے یہ دے دے، وہ دعائیں سنی نہیں جاتی، بندہ کہتا ہے میری دعا سنی نہیں جا رہی، اس کو کیا پتا اس کے مقدر میں کتنی ہی تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں تھی، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، کاروباری دوستوں کی طرف سے، احباب کی طرف سے، معاشرے میں چلتے پھرتے یہ دعائیں تیری حفاظت کر رہی ہیں ان مشکلات سے۔ ان الدعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ان مصیبتوں سے بھی انسان کو بچاتی ہے جو نازل نہیں ہوئی، مراد یہ ہے جو نازل نہیں ہوئی ان مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے جو نازل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر، قلم جن کو لکھ کے خشک ہو جائے ان کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتی سوائے بندہ مومن کی دعا۔ دعا اس چیز کو بھی روک دیتی ہے جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو، اور دعا اس چیز کو بھی مٹا دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، جس مصیبت میں، جس پریشانی میں، جس مشکل میں آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے، اور یہ نتیجہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے بہتر نہیں ہے، اور بندے کے ہاں ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں، آخری نتیجہ جو بندوں کو ادراک اور شعور ہی نہیں ہے، اور حقیقت میں وہی نتیجہ بندوں کے کام آنے والا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی بہت بلند ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ بھی نہ ملا، کوئی مصیبت جو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ بھی اس دعا سے نہ ٹلی، مصیبت بھی آ گئی۔ پھر کل ایک ایسا دن آنے والا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بندہ اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ ایک تو آپ نے علماء اور واعظین سے یہ سنا ہے کہ ہر بندے کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ کیا چاہے گا؟ میں بچ جاؤں، پوری زمین بھی مجھے صدقہ کرنی پڑے، میں صدقہ دے کے میں بچ جاؤں۔ رسول پیغمبر لوگوں کو کہیں گے دور ہو جاؤ، ہمیں اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے۔ ایک آپ نے یہ مفہوم سنا ہوا ہے، یہ مشہور مفہوم ہے۔ دوسرا جو مفہوم ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہ کیا ہے؟ بھائی بھائی سے آنکھیں چرا رہا ہوگا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹا، بہن بھائی ایک دوسرے سے آنکھیں کیوں چرا رہے ہوں گے؟ ہاں، ایک تفسیر یہ بھی ہے اس دن جب ہر بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ہر بندہ قیامت کے دن تلاش کر رہا ہوگا کس بندے نے میرا حق کھایا تھا، کس بندے نے مجھے گالی دی تھی، کس بندے نے مجھے لان تان کیا تھا، کس بندے نے میرے ساتھ دنیا میں ظلم کیا تھا۔ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، تو باپ بیٹا بھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں گے، کہیں بیٹا اپنا کوئی حق نہ مانگ لے، اور باپ نظریں چرا رہا ہے، بیٹا نظریں چرا رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا کہ باپ مجھ سے کوئی حق نہ مانگ لے۔ ایک ایک نیکی کی جس دن تلاش ہوگی،
کچھ لوگوں کی نیکیاں آ رہی ہیں پہاڑ جتنی بڑی، پہاڑ جتنی بڑی، پہاڑ جتنی بڑی. بندے کہیں گے اللہ نیکیاں تو کی تھی لیکن یہ نیکی یاد نہیں ہے. نیکیاں تو کی تھی، یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد. اللہ یہ اتنی بڑی نیکیاں کون سی ہیں؟ دعا کا جو تیسرا نتیجہ ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے، اس وقت جس وقت انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو دیکھ کے کہے گا یہ کون سی نیکیاں، یہ تو میں نے کی نہیں. تو اللہ رب العزت اس وقت جواب دیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جن کو نہ فی الفور قبول کیا گیا یا جن سے مصیبت ڈالی گئی، بلکہ ان کو تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا گیا. اور بعض احادیث میں اس کے بعد کیا بات آئی ہے، اس دن اللہ کی قسم اس دن میں اور آپ، آج آپ علماء واعظین مبلغین کے پاس آ کے شکوہ کرتے ہیں ہماری دعائیں فی الفور قبول نہیں ہوتی جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں. اس دن ہر بندہ یہ آرزو کرے گا، ہر بندہ، کہ اللہ کاش تو نے دنیا میں میری ایک بھی دعا کو قبول نہ کیا ہوتا اور یہاں پہ ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی. یہ سب سے عمدہ نتیجہ. آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ آپ گناہ گار ہیں تو آپ کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی؟ آپ کی دعائیں سنی جائیں گی. صحابہ نے تو یہ کہا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو، کیونکہ پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، اللہ نے تمہارے لیے نقصان لکھا ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. اور پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ نے نفع لکھا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پوری کائنات نفع پہنچانا چاہیے، اللہ نے نقصان لکھا ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. یہ حدیث کے الفاظ اور مفہوم ہیں. اور میرا رب، آپ نے کیا سمجھا رب کو؟ وما قدر اللہ حق قدری، میں نے بھی اور آپ نے بھی رب کی قدر کوئی نہیں کی. ہم رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ڈر ڈر کے مانگ رہے ہیں. تمہارا رب سخی ہے، جواد ہے، جب اس سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اعلیٰ مانگو. اور میرے بھائیوں، کون سی ایسی چیز ہے جو رب عطا نہیں کر سکتا اور یہ درگاہوں والے، یہ گدیوں والے، یہ حجر، یہ شجر، یہ مختلف قسم کے لوگ یہ آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں دے سکتا؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ ایک حدیث سن لیجئے، شاید کے بعد سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے آپ کو اور مجھے ایک کلیہ بیان کیا، اور وہ کلیہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام پیغمبر اور رسول آئیں، وہ اللہ رب العزت سے کیا مانگے؟ وہ اللہ رب العزت سے دنیا اور آسمان کے مابین جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری مانگ لیں. آدم کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لیں، اس کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لیں. مفہوم حدیث یہ ہے آدم سے لے کے قیامت تک 1 کھرب 10 کھرب 20 کھرب جتنے بھی انسان آنے ہیں وہ لائن بنا کے، قطار بنا کے اللہ رب العزت سے مانگے. اور مانگے بھی کیا؟ زمین و آسمان میں جتنی نعمتیں ساری مانگ لیں. اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں ایک اکیلے آدم کو نہیں، یہ 10 20 30 کھرب انسانوں کو عطا کر دے. تو اللہ کے خزانوں میں میرے بھائیوں، اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر ہم رب سے مایوس ہو جائیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکلوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا، گنج بخش داتا دینے والا کون ہے؟ کہا یہ ساروں کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈالو. کوئی بندہ جب سمندر میں سوئی ڈالے، اس کو نکالے تو اس سوئی کے اوپر ایک قطرہ لگا ہوتا ہے. اس قطرے سے سمندر میں کچھ نہ کچھ جو کمی واقع ہوتی ہے، اور کتنی کو ہوتی ہے، جتنی کمی اس قطرے کو نکالنے سے سمندر میں واقع ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. سارے انسانوں کو زمین و آسمان کے مابین جتنی بھی نعمتیں دیتا چلا جائے پھر بھی خزانے ختم نہیں ہونے والے. آپ اور میں کس مغالطے کا شکار ہیں؟ اور میرے بھائیوں، یہ باب دعا کا اتنا طویل ہے اور اس کے اندر واقعات انبیاء کے، صلحاء کے، شہداء کے، اولیاء کے متعدد ہیں، بے شمار ہیں.
कसरत से मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपके सामने चंद गुनाहगारों के, आम लोगों के वाकयात दुआ की कबूलियत के रखूं। औलिया अल्लाह के तो आपने वाकयात सुने हुए हैं। और मेरे भाइयों, बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो अल्लाह की कसम अपनी हाजात को एक अल्लाह के साथ बांध लेना, एक अल्लाह के साथ ये अकीदा मजबूत कर लेना, ये भी बहुत बड़ी सआदत की बात है। बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो ये बात भी कह देना चाहता हूँ, हजरत इब्राहीम को जब आग में दिक्का दे दिया जाने लगा, जिब्रील परेशान थे। यहां से अंदाजा हुआ कि जिब्रील को भी गैब का इल्म नहीं था। इस आग ने इब्राहीम पे ठंडा होना है नहीं होना, ये जिब्रील को भी इल्म नहीं था। बार बार इब्राहीम के पास आ रहे हैं और आके कह रहे हैं आपकी अल्लाह से कोई हाजत तो नहीं है, अल्लाह के सामने कोई अरज तो नहीं करनी, अल्लाह के सामने कोई बात तो नहीं करनी। कर सकते थे ना, जायज है ना, जिब्रील को कह देते अल्लाह को ये पैगाम दे दे। बार बार जिब्रील आ रहे हैं कि आग का अलाव जल गया, आग तप गई। अब इब्राहीम, बड़े अंबिया को शहीद होते देखा, क्या इब्राहीम भी शहीद हो जाएंगे? बार बार आ रहे हैं, अल्लाह से कुछ कहना तो नहीं, अल्लाह से कुछ कहना तो नहीं। आग में दिक्का दिया जाने लगा है, जिब्रील फिर पास खड़े हैं। इब्राहीम, कोई अल्लाह से हाजत है? कोई बात है? कोई बात मुझे बतला दीजिए, मैं आपका पैगाम लेके चला जाता हूं। इब्राहीम ने उस वक्त क्या कहा? ए जिब्रील, आप खामोश हो जाइए, मुझे आपसे कोई हाजत नहीं है, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा रब काफी है। जिब्रील को कहना गुनाह था? जिब्रील को पैगाम देना गुनाह था? हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा रब काफी है। तो फिर वो आग भी ठंडी हो गई। और कुर्बान जाए, ये सिर्फ इब्राहीम पर ठंडी नहीं हुई, आज भी ये वाकयात हदीस की किताबों में भी मौजूद हैं। अबू मुस्लिम खौलानी असवद अंसी ने जब नबूवत का दावा किया था यमन में, उसके सामने पेश हुए, उससे मुनाजरा मुजादला किया। उसने कहा आग जलाओ, इसको आग लगा दो। आग लगाई गई। अबू मुस्लिम खौलानी के ऊपर आग ने असर न किया। एक मरतबा मदीना आए, हजरत उमर ने उनको पहचान लिया उनकी शक्ल से। कहा तू ही है? कहा नहीं, मैं अब्दुल्ला बिन सौब हूं। कहा तू ही है वो जिसको अल्लाह ने आग से बचाया? फिर उन्होंने हजरत उमर के इसरार के ऊपर बता दिया, हाँ मैं वही हूँ जिसको अल्लाह ने आग से बचाया। पकड़ के हजरत अबू बकर के पास ले गए और कहने लगे, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे उस वक्त तक मौत नहीं दी जब तक मैंने उम्मत मुहम्मदिया में उस शख्स का दीदार नहीं कर लिया जिसके लिए आग को ऐसे ठंडा किया गया जैसे इब्राहीम के लिए किया गया। और अबू मुस्लिम खौलानी ने आग में जाने से पहले यही अल्फाज कहे थे, अल्लाह जिस तरह इब्राहीम को आग से बचाया था, आज मुझे भी आग से बचा दे। और असवद अंसी ने कहा था इसको जला वतन कर दो, नहीं तो सारे के सारे जो चंद लोग तुम पे ईमान लाए हैं उनका ईमान भी फिर जाएगा। और मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर ने भी बास सहाबा से रसूलुल्लाह ने कुछ अहद लिए थे। हजरत अबू बकर ने भी ये अहद रसूलुल्लाह का तोड़ना तो नहीं था, लेकिन जब जरूरत पेश आई तो अफशा कर दिया। एक मर्तबा ठोकर लगी, गिर गए। मुलाजम ने हाथ को आगे बढ़ाया था, अल्लाह को तुमने क्या समझा है? सहाबा का ईमान कैसा है? अंबिया रसूलुल्लाह का ईमान कैसा है? जिब्रील को कह रहे हैं मेरे लिए अल्लाह काफी है। यहाँ पे खादम ने हाथ बढ़ाया है, अबू बकर ने कहा अपने हाथ को पीछे कर ले। कहा क्यों? आपको उठाने के लिए जायज था कि नहीं था? जायज था। कहा पीछे कर ले, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की है इस बात के ऊपर कि ये हाथ अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं उठेंगे। मेरे भाइयों, आज हम दर दर की ठोकरें खाने वाले, दर दर की ठोकरें खाने वाले, हर गली पे, हर मोहल्ले की नुक्कड़ के ऊपर एक जली आमल, काहन, बेईमान, ईमान का सौदागर वलीउल्लाह बन के बैठा हुआ है, जो है जादूगर है, जो है काहन है, जो है नजूमी है, जिसके पास जाने से 40-40 दिन की पलंटी है कि नमाजें कबूल नहीं होती। आप अपनी दुआओं को, अपनी मुश्किलात को, अपनी मुसीबतों को उन लोगों के सामने रखते हैं जो खुद आपके पैसों और टकों के मोहताज हैं अपने क्लिनिक और अपना धंधा चलाने के लिए। आपकी अकल के ऊपर कौन से पर्दे डाल गए? और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अपने भाइयों के लिए भी दुआ किया करो, अपने गैर हाजिर भाइयों के लिए दुआ किया करो। ये भी हदीस सही है, ये भी हदीस सही है कि जब कोई बंदा अपने भाई के लिए, गैर हाजिर के लिए दुआ करता है
یا اپنے علاوہ کسی کا نام لے کے دعا کرتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، بعض فرشتوں کی، کہ جب بھی زمین کے اوپر کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جانا، اور کیا کہنا ہے؟ اور تو نے یہ کہنا ہے وہ جو دعا کر رہا ہو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آیا، اللہ کے کہنے پہ دعا کر رہا ہے، کہ جو وہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا جائے، تو نے پیچھے کھڑے ہو کے کہنا ہے اللہ تیرے حق میں بھی ویسا قبول کرے، اللہ تیرے حق میں بھی ویسا قبول کرے۔ آپ بھی کچھ اپنے بھائیوں کے لیے، دل کو بھی بڑا کرنے والی بات ہے۔ حضرت ابو درداء اپنے 360 دوستوں کا نام لے کے دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں اور اپنے 360 دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے یہ چیز دے دے، اسے یہ چیز دے دے۔ ایک دن نہیں گزرتا وہ چیز میرے گھر میں آ جاتی ہے۔ آپ اور میں کچھ لوگوں کے لیے دعا کریں اور کچھ لوگوں سے دعا کروائیں بھی، یہ بھی صحیح بات، صحیح حدیث میں ثابت ہے، کسی سے دعا کروانا اور کسی کے لیے دعا کرنا۔ عبداللہ ابن مبارک کا اچانک واقعہ دماغ میں آ گیا، کتنے بڑے محدث تھے۔ میں اور آپ کیا ہمارا یہ مزاج ہے؟ ہمیں کوئی خلاف شریعت بندہ یا اپنے دین سے دور بندہ نظر آ جائے، فٹ اس کے لیے بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے حسن بن عیسیٰ نامی نوجوان کو دیکھا، انتہائی خوبرو، انتہائی خوبصورت، سرخ و سفید چہرہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے دل کو اس کے حسن نے متاثر کیا۔ پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن بن عیسیٰ ہے۔ اچھا وہی جو مشہور عیسائی لڑکا ہے؟ ہاں وہی۔ عبداللہ بن مبارک سجدے میں گر گئے اور اللہ کو کہنے لگے اللہ یہ خوبصورت چہرہ کیا جہنم میں جلے گا؟ اللہ یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اللہ یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ 3 دن نہیں گزرے حسن بن عیسیٰ نے عبداللہ بن مبارک کے ہاتھوں پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں کوئی بندہ خلاف شریعت نظر آ جائے، اس کی برائیاں شروع، اس کے خلاف بددعائیں شروع، اور یہاں پہ اولیاء اللہ کی اور بات آئی ہے تو یہ واقعہ بھی دماغ میں آ گیا۔ اور یہ واقعہ صحیح ہے، بغداد کے اندر 40 علماء حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے گئے تھے اور محدثین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو احادیث آج ہم تک صحیح پہنچی ہوئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بغیر محنتوں کے ہیں؟ یہ بڑی بڑی محدثین کی قربانی ہے۔ 40 محدث یعنی 40 حدیث کے طالب علم بغداد میں موجود ہیں، اور بھوک اور فاقہ ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، ان کے استاد نے اپنے ایک طالب علم کو کہہ دیا کہ اب تو مانگنے کی بھی اجازت ہے شریعت میں بھی، لیکن حدیث کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ حیادار ہوتا ہے۔ بچے کا دل نہ کیا میں مانگوں، کہا مانگ اب نکل، کہا مجبور کرتے ہیں تو میں نکل جاتا ہوں۔ نکلا، ہاتھ پھیلاتے ہوئے لوگوں سے شرم آئی کہ مسلمانوں کو جن کو ہم پڑھاتے ہیں، جن کو ہم سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، استقامت کا، صبر کا، برداشت کا، انہی سے مانگوں؟ شرم آگی، پھر نہ مانگ سکا۔ دیکھتے دیکھتے چلتے چلتے ایک حکیم کا کلینک نظر آیا، اس میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہ حکیم اور طبیب جو بیٹھا تھا وہ عیسائی تھا۔ اب پورے مسلمانوں سے تو نہ مانگ سکا اور اس سے بھی نہ مانگ سکا، اس کو کہا بیمار ہوں، بتائیے اس کا کیا علاج ہے؟ حکیم نے نبض دیکھی اور کہنے لگا مجھے تیری بیماری سمجھ آ گئی ہے۔ اندر سے کھانا لایا اور کہا اس کو کھا، اچھے طریقے سے کھا۔ طالب علم کہنے لگا میں اکیلا بیمار نہیں ہوں اس مرض میں، 40 اور ہیں، یعنی 39 مجھ سمیت 40 ہیں، ہم 40 کے 40 اس مرض کا شکار ہیں۔ عیسائی طبیب کو کہ دل کو چوٹ لگی، اس نے کہا یار یہ تو صرف بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ 40 بندوں کا کھانا ارینج کیا، لیکن دماغ میں ایک بات آئی کہ یہ جو طالب علم آیا ہے کیا یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ میں اس کے تعاقب میں جاؤں گا۔ وہ طالب علم اب 40 بندوں کا کھانا لے کے ایک عیسائی حکیم سے، ایک عیسائی طبیب سے لے کے اپنے استاد کے پاس داخل ہوا، اس کو سارا ماجرا سنایا کہ استاد محترم باہر لوگوں سے، مسلمانوں سے بھی مانگتے ہوئے حیا آ گئی۔ ایک حکیم کو اپنی بیماری دکھائی، اس نے آپ سب کے لیے 40 بندوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ استاد جو بچے بھوکے ہیں کھانے کی طرف لپکنے لگے، استاد نے کہا رکو، کیا ہم ایک عیسائی کا کھانا بغیر معاوضے کے کھائیں گے؟ بھوک کی شدت ہے، کھانا سامنے پڑا ہے، بتائیے افطاری کے اندر 2 منٹ
3 मिनट एक दिन का कुछ हिस्सा भूख के बाद इंसान बैठा होता है, क्या कैफियत होती है? 1 मिनट भी लेट ना हो, 1 सेकंड भी लेट ना हो। ये 3-3, 4-4 दिन के फाकों के साथ है, खाना सामने आ गया है, उस्ताद कह रहा है कि आप बगैर मुआवजे के हम उसका खाना खाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जहन में एक तरतीब आई है, जिस ईसाई ने ये खाना हमें भेजा है, हम 40 हदीस के तालिब इल्म हैं, अपने हाथों को उठाओ, जरा अपने हाथों को उठाओ, अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी, अल्लाह उस ईसाई को मुआफ कर दे, अल्लाह उस ईसाई को जहन्नुम से बचा, अल्लाह उस ईसाई को इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे। ये दुआएं कर रहे हैं, वो ईसाई तबीब बाहर खड़ा है, देख रहा है। ये हदीस के तालिब इल्म खाना खाने की बजाय मेरे हक में दुआएं करना शुरू हो गए। जिस वक्त रोटी सामने मौजूद है, नवाले नहीं उठाए, मेरे लिए दुआएं करे। ये कौन सा मजहब है? दाखिल हुआ, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लोगों के लिए भी दुआ किया करो, लोगों के लिए भी दुआ किया करो, और लोगों से दुआ लिया भी करो, लोगों से दुआ लिया भी करो। एक बंदे को अरब में मेरे पास औलिया अल्लाह के बिला मुबालगा 10 वाकयात, अंबिया के 10 वाकयात, लेकिन मैं आपको आम लोगों के वाकयात बताना चाहता हूं, ताकि आपको जो दौरे हाजिर के पुराने सैकड़ों साल पुराने नहीं है, हर रोज हर बंदे के घर में ये वाकया रूनुमा होता है कि किसी न किसी की दुआ मुहय्यरुल अकूल अंदाज में कबूल की जाती है। एक बंदा, हालिया दौर की बात है, अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, उस बंदे को हाब आया कि इस नंबर पे टेलीफोन कर, उसने इग्नोर किया। फिर हाब आया, इस नंबर पे टेलीफोन कर, फिर हाब आया, मुअब्बर के पास चला गया, आलिम दीन के पास, कि हर रोज हाब आता है और हाब ये आती है, इस नंबर पे टेलीफोन कर, और जो बंदा फोन उठाए उसे अल्लाह के लिए उम्रा करवा। मुअब्बर ने कहा बुनियादी तौर पे अगर तुझे नंबर याद है तो ये हाब रूहानी है, जो तबीर का इल्म जानते हैं उनको हाब से अंदाजा हो जाता है सुन के कि ये रूहानी हाब है या फजूल हाब है या शैतानी हाब है। उसने कहा अगर तो तुझे नंबर याद है और तेरे दिमाग और यादाश्त में महफूज है तो फिर ये रूहानी हाब है, और अगर तू उस बंदे को उम्रा करवा भी देगा तेरे लिए सवाब है। इसमें कोई भी ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि बगैर वजह का ये शैतानी हाब हो। कहा नंबर तो मुझे पहले दिन से याद हो गया और मैं सोया हुआ होता हूँ, और मुझे जब नंबर बताया जाता उठता हूँ वो नंबर बिल्कुल साफ। कहा फिर फोन कर, फिर उस बंदे को उम्रा करा दे। मुअब्बर ने ये तबीर बयान की। उसने उस बंदे को पकड़ा, फोन किया, लंबा चौड़ा वाकया है, उस बंदे को फोन किया, मैं तुझे उम्रा करवाना चाहता हूँ। उस बंदे ने कहा कौन बोल रहा है? कहा ये बोल रहा हूँ, मुझे उम्रा कराना चाहता है। मैं तो नमाजें भी टाइम पे नहीं पढ़ता, मैं तो कभी पढ़ लेता हूँ कभी नहीं पढ़ता, मैं तो रोजे भी कभी रखता हूँ कभी नहीं रखता, मुझे उम्रा कराना चाहता है। 50-60 बरस गुजर गए हैं, मैंने आज तक खाना काबा को नहीं देखा सऊदी अरब में रहते हुए, मुझे उम्रा कराना? हाँ तुझे कराना चाहता हूँ। अच्छा फिर मेरी कुछ शराइत है, मैं 5 स्टार होटल में रहूंगा, मुझे ये लग्जरीज चाहिए, फिर मैं आऊंगा। वो उस वक्त भी दुनिया की बातें कर रहा है। का जो तेरी शर्त है मुझे कबूल है, मैंने तुझे उम्रा कराना है। जो शर्त तय हो गई उसको उम्रा करवाया। वो बंदा जब उम्रा करके वापस जाने लगा तो उस बंदे ने अपने इस मेजबान को कहा यार 50-60 बरस सऊदी अरब में रहा, कभी आज तक अल्लाह का घर नहीं देखा, आज उम्रा की है, दिल की कैफियत बदल गई है, मुझे 2 सजदे करने दे। वो बंदा कहता उस बंदे ने सजदा किया, लंबा हुआ लंबा हुआ लंबा हुआ। कहा मैंने उसके पास जाके देखा, उसको उठाने की कोशिश की, सजदे की हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंच चुका है। कहा मुझे समझ ना आई। उसके बीवी बच्चों को बुलाया, सारे मामलात किए। मेरे भाइयों, ये वो जो कभी नमाज भी सुस्ती कर लिया करता था, रोजों में सुस्ती कर लिया करता था, खाना काबा के अंदर हालत सजदे में फोत हुआ, जनाजा कहाँ हुआ? खाना काबा के अंदर, कफन भी खाना काबा के अंदर, नहलाया भी जमजम से गया। उस बंदे ने कहा ये जरूर कोई ना कोई, इसकी कोई ना कोई ऐसी नेकी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसका खात्मा बिल खैर किया। एक आम बंदे का, एक गुनाहगार बंदे का, एक नॉर्मल बंदे का, ये क्या वजह है? बेवा के पीछे पड़ गया। कहा मुझे बता इसके अंदर कौन सी ऐसी नेकी है? बेवा भी कहने लगी कि मुझे इसकी कोई नेकी याद तो नहीं आती, ये तो बाजमात नमाज भी नहीं था पढ़ा करता, कई दिन पढ़ लिया करता था और कई दिन पूरी छोड़ दिया करता था, कभी रोजे रख लेता था और कभी नहीं था रखता, लेकिन तू बार बार मुझसे पूछता तो मुझे इसकी एक बहुत छोटी सी नेकी याद है। वो नेकी ये है
کہ جب بھی اپنے بچوں کے لیے کھانا لاتا تھا، ہمارے ہمسائے میں ایک بیوہ رہتی تھی، اس کے گھر کے سامنے بھی وہی سامان رکھ دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا یہ سامان اٹھا لو۔ وہ بیوہ ہر روز جب کھانا اپنے گھر کے سامنے پاتی تھی تو دروازہ کھول کے ایک دعا دیا کرتی تھی، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر فرما، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر فرما۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بیوہ کی دعا کی وجہ سے یہ سجدے میں فوت ہو گیا۔ لوگوں، کچھ ایسے دوست بناؤ جو تمہارے لیے دعائیں کریں اور جن کے لیے تم دعائیں کرو۔ اللہ کی قسم، بندہ مومن کی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ مجھے بتائیے یہ جو محدثین ہیں جن کی دعاؤں سے عیسائی مسلمان ہو رہے، وہ جو بیوہ ہے جس کی وجہ سے ایک گناہگار بندہ حسن خاتمہ کا شکار ہوا، کیا وہ خود جہنم میں چلے جائیں گے؟ کیا جن کی دعاؤں سے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے وہ خود؟ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ بھی ڈرنے کا باب ہے، یہ بھی ڈرنے کا باب ہے۔ کہنے والا سب سے زیادہ اس ڈر کا مستحق ہے۔ میرے بھائیو، آپ سب بھی جنت میں چلے گئے، اللہ آپ سب کو جنت میں داخل فرمائے، لیکن اگر میں جنت میں نہ گیا میں ناکام ہو گیا۔ اگر آپ کے سارے گھر والے رشتہ دار جنت میں چلے جائیں، آپ جہنم میں چلے گئے، آپ ناکام ہو گئے۔ آئیے آپ اور میں اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو خود سمیت جنت میں داخل کرائیں، اور اس کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، اس کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو قبول فرمائے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔